بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 9th کلاس کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے، باب ہفتم، جس کا نام ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ اس میں آج سبق نمبر ہے جس کا نام ہے خود اعتمادی و خود انحصاری۔ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد طالبات ہیں وہ ان چیزوں سے آگاہ ہو جائیں گے جو سامنے آپ کے اسکرین کے نظر آ رہی ہیں۔ ویڈیو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی، لاسٹ تک ضرور دیکھنی، کیونکہ میں نے وہ چیپٹر شیئر کرنے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے شارٹ کوسچن کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان چیپٹرز کو اچھے سے پریپیئر کر لینا۔ اگر آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے تو آپ ساری بک نہیں یاد کر سکتے، تو آپ نے وہ والے چیپٹر ضرور یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اس ایکسرسائز کی MCQs ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، جو شخص بڑے کام انجام دینا چاہتا ہے اس میں ہونا ضروری ہے، تو اس کا آنسر ہے اعتماد۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی اور خود انحصاری کے حکم کے ساتھ ساتھ تلقین کیا، تو اس کا آنسر ہے اللہ پر توکل۔ انسان کو خود اعتمادی اور خود انحصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والا تکبر سے بچاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے توکل۔ انسان اپنے معاملات احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے، تو اس کا آنسر ہے خود اعتمادی کے سبب۔ کسی بھی قوم کی اجتماعی عزت و آبرو کا سبب بنتی ہے، تو اس کا آنسر ہے خود اعتمادی۔ اس کے بعد مختصر جواب دیں۔ ان میں سوال نمبر 1 ہے، خود اعتمادی و خود انحصاری کا مفہوم تحریر کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لگانا ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا لفظی معنی اپنے آپ پر اعتماد اور انحصار کرنا ہے، اصلاحی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، ان کا ادراک کرنا اور اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرنا خود انحصاری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سیرت طیبہ سے خود انحصاری کی تعلیم پر مبنی کوئی ایک واقعہ تحریر کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اعتمادی میں عجز و انکسار کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر عالم یہ تھا کہ آپ اپنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارہ نور جھکا ہوا تھا، مگر رعب و دبدبہ قائم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف جوش میں بھرا لشکر تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت فتح اور سورت نصر کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ جاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی، تو اس کا آنسر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ نے وہ چیزیں نوٹ کر لینی ہیں، وہ چیپٹر نوٹ کر لینے ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ میں نے آپ کو وہ چیپٹر بتانے ہیں جن میں سے شارٹ کوسچن لازمی آئیں گے۔ آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ سارے نہیں چیپٹر ریوائز کر سکتے، تو آپ صرف یہی چیپٹر یاد کر لیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، تو 100% گارنٹی ہے کہ 9 سے 10 سوال انہی چیپٹر میں سے آپ کے لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھاپ جو دوم ہے اس کو آپ نے سارا یاد کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ چیپٹر ہے بھاپ دوم، اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد بھاپ سوم ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کے شارٹ کوسچن آپ یاد کریں گے، MCQs بھی کر سکتے ہیں، وہ بھاپ دوم کے بھی یاد کیجئے گا اور بھاپ سوم کے بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ان کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنے جو میں بتا رہی ہوں۔ بھاپ چہارم آپ سکپ کر سکتے ہیں، بھاپ پنجم اور بھاپ ششم، یہ چیپٹر آپ سکپ بالکل نہیں کریں گے۔ ان کے سارے شارٹ کوسچن آپ نے لازمی پریپیئر کرنے ہیں، یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہیں، اور میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ انہی میں سے آپ کے 9 یا 10 سوال لگ سکتے ہیں اور آپ نے یہ لازمی یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ احادیث بھی شیئر کروں گی کہ کون سی احادیث امپورٹنٹ ہے، آپ نے ان کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔